تو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ انہوں نے جب دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ تمہیں میں دوں گا، نام بھی یحییٰ پہلے سے بتا دیا۔ تو یحییٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، تو اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ یحییٰ فرشتوں نے ان سے کہا، وہ محراب میں جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو فرشتوں نے پکار کر کہا، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، اور وہ اپنے نفس کو لذات سے روکنے والا ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت زکریا بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، یہ میں نے بتایا بھی تھا، تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے اولاد کی امید نہیں تھی۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی اور برکت اور یہ غیر معمولی جو کرامات تھیں، یہ دیکھ کر ان کے دل میں بالکل ایک جوش مارا، اور انہوں نے فوراً ان کے دل میں تمنا ہوئی میری بھی اولاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں، میری بیوی بانجھ ہے لیکن اولاد دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا مانگی دل سے، یعنی مجھے بھی بڑھاپے میں، جب مریم کو بغیر موسم کے پھل مل رہا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد مل جائے۔ تو جب وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، تو محراب میں ہی تھے، تو وہاں سے فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے حکم کی گواہی دے گا، سردار ہوگا، اور حصوراً کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ روک کے رکھے گا خود کو عورت سے، یعنی شادی نہیں کریں گے یحییٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے۔ دعا قبول ہو گئی، بشارت مل گئی، لڑکا ہوگا، نام اللہ نے یحییٰ رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں کہ اس سے پہلے میں نے یہ نام نہیں رکھا تھا، یحییٰ نام نے اس سے پہلے نہیں رکھا پوری کائنات میں۔ ٹھیک ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دے دی۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ مصدقا بکلمۃ، ایک بات کی گواہی دے گا، تو ایک حکم کی گواہی دے گا۔ مثال کے طور پر ایک حکم سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو پہلے سے خبر دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ یہاں یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مراد یہاں پہ یہ بھی ہے، اللہ عالم۔ تو سمجھ آ رہا ہے نا کہ اب اس کے بعد فرمایا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ لذات سے، شہوات سے روکنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہے گا کہ عورت کی طرف توجہ کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص حال تھا جس سے امت محمدیہ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر اب آپ بولیں گے جی ہم بھی یحییٰ علیہ السلام کی طرح کریں گے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہمارا جو دین ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے، یہ اس کا حسن یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی تعریف میں یہ بات بیان اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو بعض مثال کے طور پر صوفی حضرات کو بھی، یا کیا کہنا چاہیے کہ بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہی ہے، یعنی یہ بہت قابل تعریف بات ہے، تو ہم بھی جو ہے شادی نہیں کریں اور ہم بھی اللہ اللہ کریں۔ یہ بات بہت سی صورتوں میں، بلکہ اکثر صورتوں میں ناجائز ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. شادی نہ کرنا اکثر صورتوں میں ناجائز ہوتا ہے. بہت ہی کوئی ریئر ایک آدھ 100 میں 1 ہوگا، 100 میں 1% ہو سکتا ہے ہو کہ ہاں 100 میں 1% ہوگا کہ آپ جو ہے وہ شادی نہ کریں اور گناہ نہ ملے. بھائی وہ یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی نا، ان کا پیدا ہونا بھی خصوصیت کے ساتھ تھا، تو ٹھیک ہے. لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہم بھی ایسی کریں، یہ چیز کیا ہے، بہت زیادہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یہ ہم بھی ہوتا ہے نا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، مطلب گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس طرح بھی ہے نا. ہاں نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نا. صحیح. لیکن بات اصل میں یہ بھی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے اللہ تعالی کی بات ماننی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پر عمل کرنا ہے، اپنی عقل نہیں لگانی اور صحیح ہے. سیرت سے بڑھ کر نہیں چلنے کی کوشش کرنی. بعض صحابہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پتہ کیے، تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، اتنی اتنی عبادتیں کرتے ہیں. تو وہ 3 صحابہ تھے، انہوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں زندگی میں کبھی بھی نہیں، کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا. ٹھیک ہے، رات بھر جاگوں گا. ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی تو اتنے بخشے بخشائے ہیں، ان کے تو گناہ ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنی عبادت کرے تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی کرنی چاہیے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی کہا. ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، وہ اپنے نفس کو روک کے رکھوں گا، قابو میں رکھوں گا، شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کروں گا، یعنی اپنی ایک ضروری چیز کو روک دوں گا تو قابو کروں گا. اور ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے آپس میں طے کر لی. تو اب اللہ کے نبی کو پتہ چلا، گھر میں آئے تو جو گھر میں جو ان کی اہلیہ تھی غالباً ازواج مطہرات میں سے امہات المومنین میں سے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس طرح چند صاحب آئے تھے. تو اللہ کے نبی واپس مسجد کی طرف گئے. اب جب واپس مسجد کی طرف گئے تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی نے، بھائی تم نے اس طرح کیا کیا باتیں کی ہیں، ایسی کچھ اس طرح سے کچھ فرمایا. مختلف روایات بھی ہیں نا. تو انہوں نے فرمایا ہم نے اس طرح کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے واہ بڑے خوش ہوتے، کتنے اچھے میرے صحابہ ہیں، میرے کتنے اچھے شاگرد ہیں، کہ کتنا ان کے دین کا جذبہ ہے اور کتنا انہوں نے بڑا عمل کیا. اور یہ کہا ہوتا کہ تم بہترین، تم تو جنت میں جاؤ گے سارے کے سارے تینوں، تم نے کتنی بڑی بڑی اپنی قربانیاں دی. ایک نے نیند کی قربانی دی، ایک نے بیوی کی قربانی دی، ایک نے کھانے پینے سے قربانی دی کہ روزانہ روزہ رکھے گا صبح سے شام تک. یہ تعریف کے قابل بات نہیں ہے شریعت میں. ٹھیک ہے، اس کو عام جی طور پر صحیح. جنرلی یہ تعریف کی قابل بات نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں بڑے صغیر میں کیونکہ جو دین آیا ہے نا، ہمارے ہاں دین آیا ہے صوفیزم سے، جو صوفی حضرات ہوتے تھے ان سے ہمارے ہاں دین آیا. تو وہی کانسیپٹس ہمارے ہاں اندر رچ بس گئے ہیں، اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں بہت اچھی چیز ہے یہ. تو ہمارے ہاں بھی آج کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی ایسے آپ کو لوگ بہت سے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے روک کے رکھتے ہیں، اور پھر ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے اور عقیدت کرتے ہیں. ان کے مثال کے طور مرید ہیں، ان کے شاگرد ہیں، مریدنیاں ہیں، طالبات ہیں، تو جتنے بھی ان سے منسلکین ہیں خواتین و حضرات، تو ان سے وہ اور بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو شیخ ہیں یا ہمارے جو استاد ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو کیا کرتے ہیں جی، وہ تو انہوں نے شادی ہی نہیں کی اور اللہ کی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور ان کی سنت سیرت سے بالکل اپوزٹ بات ہے. ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر کیا تھی، کسی کو یاد ہے؟ 31 تھی غالباً. ایک سیکنڈ، آیت نمبر کیا تھی؟ ہاں 31. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے اتنی محبت ہے نا کہ تم روزہ چھوڑ رہے ہو، سونا چھوڑ رہے ہو، بیوی چھوڑ رہے ہو،
یعنی اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ دو، کھانا پینا ضرورت ہے چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو ضرورت ہے، سونا چھوڑو نیند ضرورت ہے۔ اگر تم اتنی محبت کرتے ہو اللہ سے تو کرنا کیا ہے، فاتبعونی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کرو تو پتہ چلے گا تم محبت کرتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو تم روزہ چھوڑے اور یہ سونا چھوڑے اور بیوی چھوڑو؟ اللہ کے نبی نے تو روزہ چھوڑا کرو، کھانا نہیں چھوڑا، کھانا چھوڑو تم۔ انہوں نے تو بیویاں نہیں چھوڑی، انہوں نے تو 11 بیویاں ایک وقت میں رکھی ہیں۔ تمہیں 11 کی اجازت تمہیں تو اجازت ہی نہیں ہے، تو تم 4 رکھو، 3 رکھو، 2 رکھو، 1 رکھو، رکھو تو صحیح۔ بہتر ہے کہ ملٹیپل ہوں، لیکن چلو یہ کیا بات ہوئی کہ شادی نہیں کرنی؟ اچھا اور کیا جی، سونا چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے نبی تو سوتے تھے رات کو، اپنے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھی چیز ہے، یہ چیز شریعت محمدیہ میں اچھی چیز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح صحیح جی۔ تو شریعت محمدیہ میں صرف یہ ایک چیز ہے جو باعث ثواب ہے، وہ ہے اخلاص کے ساتھ سنت پر عمل، بس۔ مومن کے لیے پورے دین کا خلاصہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، پورے دین کا خلاصہ، مومن کے لیے پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ سنت پر عمل ہو، بغیر حساب کتاب جنت ملے گی، اور بہت جنت الفردوس ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خاصیت تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، صحیح ہے نا؟ اور پہلی شریعت میں شاید یہ تھا بھی صحیح نا کہ مسجد کے لیے وقف کر دیتے تھے کچھ لوگوں کو، مطلب منت مان لیتے تھے اس طرح کی۔ یہی تو ابھی ہماری لاسٹ کلاس میں یہی بات ہوئی تھی نا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جی منت مانی تھی۔ ٹھیک ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے، یعنی یحییٰ علیہ السلام نبی بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو بس صحیح، آگے دوسری تفصیل ہے تو خیر۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب اچھا اس بات پہ زکریا علیہ السلام بھی حیران ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ پہلے تو خود دعا کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان دعا بڑے جذبات میں کرتا ہے، وہ جذبہ اللہ کو بڑا، اگر دل سے بہت قریبی تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے، بڑی دل سے دعا کی ہے، بعد میں شیطان چلے نہ بھی ہو، شیطان کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کبھی انسانی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں ہو، یہ کیسے ہوگی میری دعا قبول؟ یا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو قبول ہو گئی، لیکن زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ مجھے تو بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے، بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، مجھے آ چکا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہو چکی، اولاد نہیں پیدا کر سکتی۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرشتوں نے کہا کہ ایسی ہوگا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زکریا علیہ السلام نے اس فرشتے سے ہی کہا ہو کہ کیسی کیسی باتیں کرو، مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اس کی قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے کہ تم جوان ہوتے تو ہی وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ نہیں، تم محتاج ہو اسباب کے، وہ نہیں محتاج اسباب کا، یعنی ہم محتاج ہیں اسباب کے، اللہ صحیح محتاج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عادت تو یہی رہی ہے کہ بانجھ کو نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا بڑھاپے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو کر دیتا ہے۔ تو جیسے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزی پہنچ رہی تھی،
اور بہت سارے اور اس کے علاوہ عجیب عجیب واقعات ہو رہے. تو بے ساختہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دل سے دعا کی یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. تو بس وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. اب یہ جو سارا چیز سارا سسٹم چل رہا ہے، سارا ہو رہا ہے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر سبب کے روزی ملنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ان کی بانجھ بیوی سے اولاد ملنا، یہ سب الگ الگ باتیں ہیں. تو یہ ذہن بنایا جا رہا ہے اس وقت کے لوگوں کا کہ ایک ایسا میرا بندہ آنے والا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا. پورا ذہن بن رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بیک گراؤنڈ بنا رہے ہیں، ذہن سازی کر حضرت رہے عیسیٰ ہیں علیہ السلام آپ کی کے لیے، امت کی. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا. جی ٹھیک ہے. تو صحیح. یہ سمجھ لیں ایک تمہید اور ایک ٹریننگ ہو رہی ہے تاکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو لوگ ان کو جھٹلائیں نہیں، ان کو ان کی بات مان لیں. ایک تو جھٹلائیں نہیں، ان کو مان لیں، اور دوسرا اتنا نہ بڑھا دیں کہ خدا بنا دیں. اس لیے یہ ساری تربیت اور سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں جس سے پتہ چل جائے کہ حمل ہو چکا ہے، تاکہ میں خوش ہو جاؤں اور آپ کی نعمت کیا کروں، آپ کی نعمت پر شکر ادا کروں، زیادہ زیادہ شکر ادا کروں. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے 3 دن تک، مگر اشاروں سے بس بات کر سکو گے، بول نہیں سکو گے. یعنی جب یہ حمل ہو جائے گا تو 3 دن رات تم اشاروں سے بات کر سکو گے، منہ سے کچھ بات نہیں کر سکو گے. صرف تم زبان جو ہوگا نا صرف ذکر کرے گی. زبان کیا کرے گی؟ ذکر کرے نہیں گی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ان کے لیے مطلب وہ تھا، شرط رکھی گئی تھی یا ان کی گویائی واقعی چلی گئی تھی؟ ہے نہیں، بس یہ تھا کہ وہ بول ہی نہیں سکیں گے. اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت تھی کہ تم سوائے میرے ذکر کے کوئی اور بات ہی نہ بول سکو. ہاں اشاروں میں کچھ بات کر لو تو کر لو. یعنی زبان خالص ہو گئی تھی ذکر الہی کے لیے. ٹھیک ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ زبان سے ذکر کرنا لازم ہے، زبان سے ذکر کرنا ضروری ہے. لازم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی دل سے ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جو مقام زبان سے ذکر کرنے کا ہے وہ دل سے ذکر کرنے کا نہیں ہے. یعنی زبان بھلے آواز نہ ہو، مثال کے طور پر ایک ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک ذکر یہ ہے. ایک ذکر ہے اب میں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ میں نے پڑھا ہے، لیکن زبان میری ہلی ہے، زبان سے پڑھ رہا ہوں میں. اور ایک ذکر کیا ہے؟ یہ میں نے دل میں ذکر کیا ہے، یعنی سوچا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ زبان سے، اس میں زیادہ اس کی فضیلت ہے. یعنی زبان کا ہلنا ضروری ہے، کیونکہ جی. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور ذکر کرو اپنے رب کا یا یاد رکھو اپنے رب کو بہت زیادہ. وسبح اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح بھی. یعنی بولو گے نہیں، صرف ذکر کرو گے. تو ذکر زبان کا، جب یہ بولا اللہ تکلم الناس، اس کا تعلق کس سے؟ زبان سے. تو تم زبان زبان سے. سے ذکر کرو گے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زبان سے ذکر کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اور حدیث سے بھی جی. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو. کیا مطلب؟ اگر صرف دل سے ذکر کرنا ہوتا تو زبان کو تر رکھنے کی بات ہی نہیں ہوتی حدیث میں. اس لیے بعض لوگ جو حدیث جو جی فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ذکر پر، وہ بھی زبان والے ذکر پہ ہی مطلب مراد ہے نا، کہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس پہ، کہ چلو وہاں پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ہم چلتے ہیں. کچھ ہے ہاں نا اس طرح. غالباً اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہی ہیں، میں اس پہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا.
لیکن غالباً یہی ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے حالات تو صرف اللہ جانتے ہیں نا. جی زبان سے ذکر کریں گے تو فرشتوں کو پتہ چلے گا، جب پتہ چلے گا تو وہ آئیں گے نا. ٹھیک ہے. خیر واللہ عالم، اس میں تو کوئی بہت حتمی بات میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ذکر، ایک ذکر وہ ہے جو آپ، یعنی تین طرح کا ذکر بتایا. ایک ہے ذکر بالجہر، زور سے ذکر کرنا. ایک ہے ذکر بالسر، خاموشی سے ذکر کرنا لیکن ہو زبان ہل رہی ہو. اور ایک ہے کہ بالکل ہی، یعنی زبان بھی بند ہے، صرف دل سے آپ سوچ رہے ہیں، دماغ سے یا دل سے، جیسے بھی آپ دل میں ذکر کر رہے ہیں جس کو بولتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے. تینوں ہیں، تینوں جائز ہیں. لیکن اب تک جو مجھے پتا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس میں سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ ہے زبان سے ذکر کرنا لیکن آہستہ آواز سے. یعنی آواز نہ ہو، صرف آپ کو آواز آ رہی ہو، یا آپ کو بھی آواز نہ آ رہی ہو لیکن زبان لازمی ہل رہی ہو. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں. سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ہے، لیکن سب سے بڑا ذکر اصل میں ہے تلاوت قرآن. ٹھیک ہے. تلاوت قرآن بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں، بس قرآن، جیسے میرے سامنے قرآن کا مصحف ہے، اب میں ایسے پڑھوں، یعنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اور وہ پڑھتے جا رہا ہوں، میں دماغ میں میرا چل رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میری زبان نہیں ہلی، ہونٹ نہیں ہلے کچھ. تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا. آپ صرف قرآن دیکھ رہے ہیں اور دل سے سوچ رہے ہیں، اس کو دل سے سوچ رہے ہیں یا دل سے پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. لیکن تلاوت نہیں ہوئی. اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے. تلاوت کا لفظ اس پہ صادق نہیں آ سکتا، قرات کا لفظ اس پہ صادق نہیں آ سکتا، جبکہ قرآن کریم میں حکم ہے پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا. ٹھیک ہے. اتل ما اوحی الیک، اور اس کے علاوہ اور بھی، اقرا، قرات. تو اس لیے زبان سے پڑھنا لازمی ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زبان سے تلاوت نہیں کی تو تلاوت نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے قرآن دیکھ کے دل میں پڑھ لیا، یہ بولیں گے، اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے، اس کو قرات نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز میں بھی یہی کیا کہ منہ بند ہے آپ کا اور آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت نہیں ہو رہی، یعنی زبان نہیں چل رہی، تو نماز نہیں ہوگی. میں نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ وہ منہ بند ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، منہ بند ہے اور پڑھ رہے ہیں نماز، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں، بس کرے جا رہے ہیں. تو سر جی نماز میں کتنی آواز آنی چاہیے کہ انسان کو خود کو بس آواز آئے، مطلب اتنا؟ ہوں، خود کو آواز آ جائے. ٹھیک ہے. تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. خود کو آواز نہ بھی آئے لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ زبان چل رہی ہو، مخرج سے حرف ادا ہو رہا ہو. اب زال ہے تو زال ادا ہوگا تب نہ جب میں زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ میں لا کر پڑھوں گا، ورنہ زال تو ادا ہونا ممکن نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب تک زال ادا نہیں ہوگا تو تلاوت نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھا گیا. جب قرآن نہیں پڑھا گیا، تلاوت نہیں ہوئی، تو نماز نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہوتی نماز. اس کو ذہن میں بٹھا لیں. تو دیکھیے یہ پتہ سر نہیں. خواتین تو بہت آرام سے پڑھتے ہیں، مطلب ہمیں جیسے ہمارے برابر میں کوئی خواتین پڑھی تو اس کی آواز تو ہمیں نہیں آتی. آواز آپ کو نہ آئے، اس کو خود کو پتہ چل رہا ہو میری زبان، مطلب زبان چل رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو. اچھا اچھا ٹھیک ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ کو آواز آئے، پڑھنے والوں کو آواز آئے. اور اگر ایک آدھ ساتھی کو برابر میں بھی آواز آ جائے تو بھی اچھا ہے. صحیح. صحیح ہے نا. تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، اس میں تلاوت ہے، اور تلاوت تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ زبان نہ ہلائیں اور آواز نہ ہو. تو اس لیے ذکر بھی
زبان کے بغیر ذکر کرنا جائز ہے، ہو جائے گا، لیکن لیکن زیادہ بہترین کیا ہے؟ زبان سے ہو۔ صحیح. نقشبندی سلسلے کے اندر عام طور پر ذکر بالقلب ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں دل سے ذکر ہو رہا ہے، دل ذکر کر رہا ہے۔ میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن آواز سے ذکر کرنا یا کم از کم زبان چلانا، یہ کیا ہے؟ زیادہ فائدہ مند ہے، اور میرے آرٹسٹی سلسلے میں غالباً اسی کا ہے۔ ذکر بالقلب، تو دل تو حاضر ہوگا ہی، لیکن زبان بھی چل رہی ہوگی۔ تو اس میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا ہو تو خفیہ، یعنی کہ آواز ہلکی ہو، ٹھیک ہے، لیکن زبان چل رہی ہو، سب سے اونچا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہے جو اس میں آواز بھی تیز ہو، اور پھر وہ ہے جو جس میں زبان سے ذکر نہیں ہو رہا، خالی دل سے ہو رہا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، آپ لوگ اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، جب تک میں نے پڑھا ہے علماء کی آراء اور ان کے جو موقف ہے، تو اس کے حوالے سے جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا جو نا آپ لوگوں کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی شاید آج، کیونکہ میں زیادہ گلا صحیح نہیں ہے تھوڑا سا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی عطا فرمائی کہ صرف ذکر الہی ہوگا، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے زبان کو پابند کر دیا کہ بس تم صرف میرا ذکر کرو بس۔ اب زکریا علیہ السلام کو اللہ کا شکر ادا کرنا نا اولاد کے ہونے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زکریا علیہ السلام چاہیں بھی تو کچھ نہیں بول سکتے، صحیح. ٹھیک ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرنا، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں، یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ میں لگے رہنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے بات نہیں کر سکنا اضطراری تھا۔ اضطراری مطلب مجبوری تھا ایک طرح سے، تاکہ ان دنوں میں صرف ذکر ہو اور ذکر اور شکر ہو، لیکن خود ذکر و فکر میں مشغول رہنا اضطراری نہ تھا، اس لیے اس کا حکم بھی دیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر وہ ذکر کر ہی نہیں سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا ہے؟ تو اس لیے حکم دیا ہے کہ بھائی تم تو ذکر کے علاوہ کچھ بات کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اب تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ وذکر ربک وسبح بالعشی والابکار، وذکر ربک کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ تو یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم پوری نیت کے ساتھ ذکر کرو، کیونکہ اگر تم نہیں بھی چاہو گے تو بھی سوائے ذکر کے تم کچھ بول تو سکتے نہیں ہو، تو بہتر یہ ہے کہ تم نیت کر لو نا، ذکر کرو، ذکر کرنے کی نیت کرو، یعنی انٹینشنلی ذکر کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی. تو یہ بات یہاں پر یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دے دیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب آگے سے حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی جو تھی، واقعہ وہ ہو گیا، اب یہاں سے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ ضمنی مناسبت سے یہاں پر آ گیا تھا، اصل بات تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرنی تھی، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی نا، ان کی والدہ نے جو منت مانی تھی، یہ ساری چیزیں، ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات اب یہاں سے شروع ہوگی۔ تو بیچ میں جو بات آ گئی تھی وہ صرف یہ بات یہاں پہ ایک بطور تمہید کے لیے اور ذہن سازی کے لیے آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب یعنی فرشتوں نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پہ کہا
اذ قالت الملائکۃ، اور جب فرشتوں نے کہا مریم سے، کہ کیا کہا؟ اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہر کی، اور تمہیں پاک کر دیا ہے، ستھرا کر دیا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور ساری دنیا کی عورتوں پر تم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔ تو یہاں پہلے فرشتے جو ہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو ان کی عظمت بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے ان کو وہ سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تم لڑکی ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں منت میں قبول کر لیا، اور وہ تو ان کے ہاں کچھ تھا، ان کے سسٹم میں تھا کہ بھائی وہ نہیں قبول کرتے تھے، تو خیر طرح طرح کے تمہیں انعامات دیے، طرح طرح کی نعمتیں دیں، تمہارا بڑے مقام اور مرتبے رکھے، اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری معاملات فرمائے، تو تمہارے اخلاق بہت عمدہ ہیں، تم بہت پاک طبیعت کی ہو، پاک دامن ہو، ظاہری اور باطنی پاکی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اپنی مسجد کی خدمت میں لگا دیا، تمہیں اس لائق بنایا، ساری دنیا کی عورتوں پر تمہیں فضیلت بخشی کہ تم یہاں پر موجود ہو، اور تم یہاں پہ خدمت کر رہی ہو، یہاں پہ عبادت میں، اللہ کی ایک عبادت خانے میں تم مستقل رہتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا چن لیا ہے کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے تمہیں بچہ پیدا ہوگا۔ یہ اشارہ ہے، یہاں پہ تو بتایا نہیں گیا، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں فضیلت بخشی، تو ایک مثال، فضیلت تو بخشی نا، تو مثلا تمہیں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، تمہیں کسی مرد نے چھوا بھی نہیں اور پھر بھی تمہیں بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ امتیاز تمہارے علاوہ پوری دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم بندگی کرو اپنے رب کی، اور سجدہ کرو اور کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایسی عزت اور بلندی عطا فرمائی ہے تو تمہیں بھی چاہیے اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کرو؟ اس کی عبادت کرو، اور اس کے آگے سجدہ کرو، اور اس کے آگے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب یہاں پہ جو یا اقنتی، یا مریم اقنتی، ایک قنوت کی بات ہوئی ہے، وسجدی سجود کی بات ہوئی ہے، اور ورکعی رکوع کی بات ہوئی ہے۔ تو قنوت سے مراد اگر قیام مراد لے تو قیام کی بھی حالت بیان ہو گئی، رکوع کی حالت بھی بیان ہو گئی، اور سجدے کی حالت بھی بیان ہو گئی۔ تینوں حالتیں جو نماز کی ضروری ہیں، وہ تینوں حالتیں یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، ہماری جو نماز ہے اس امت کی، اس کی تینوں حالتیں بیان کر دی گئی، اور یہی تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جس کے بارے میں ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اہل کتاب کے علماء کے ساتھ بھی تمہاری کوئی ایسی صحبت نہیں رہی ہے کہ تم نے ان سے سیکھا ہو کہ تمہیں یہ ساری باتیں پتہ چل گئی ہوں، بلکہ یہ ساری باتیں تو ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اتنی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں تمہیں پتہ چل جانا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ تم حق پر نبی ہو، کیونکہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے یہ علم سیکھا ہے، اور یہ دونوں باتیں عرب کے لوگ بہت اچھے سے جانتے اور سمجھتے تھے، تو اسی لیے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے بتا دیتا ہے وہ باتیں جو اتنی تفصیل سے بتا دیتا ہے کہ یہ بات ہوئی، محراب میں کھڑے تھے زکریا علیہ السلام، اور پھر وہ فرشتہ آیا ہے، اور یہ پوری کہانی ہوئی ہے، ان کی اماں نے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے منت مانی تھی، وہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا تو بچی پیدا ہو گئی، پوری کہانی، یعنی کنورسیشن، ایک ایک جملہ، یہ تو بہت زیادہ مطلب بات ہے نا،
اور بالکل اوتھینٹک جملہ، یعنی جو جملہ انہوں نے فرمایا وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو وہ تو نہیں مان لاتے تھے، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، تو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی بولتے ہیں یہ محمد کیسے بیان کرتا ہے یہ ساری باتیں. تو کہ محمد تو ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، یہ کسی لکھنا پڑھنا اس کو نہیں آتا کہ اس نے کتابیں پڑھ لی ہوں. کتابیں ویسی بھی اتنی عام نہیں تھی اس دور میں، ملنا ہی مشکل تھا، کاغذ ہی عام نہیں تھا مکہ میں. تو کسی کے پاس بیٹھ کے اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو یہ اس کو پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ تو وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یار واقعی کچھ تو ہے بات، اور اس کو واقعی اس کے رب کی طرف، ہمارے رب کی طرف سے ہی، اس کے رب ہم سب کا رب تو اللہ، تو مالک تو خالق تو ایک ہی ہے، تو ہمارے مالک کی طرف سے ہی اس کو کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے. وہ دل سے ماننے لگ گئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اس کا یعنی بتا دے کہ ہم ایمان، یعنی اسلام قبول کر لیں. اسلام قبول کرنے کے لیے صرف دل سے سچا جاننا ضروری نہیں ہوتا، اس پر بطور ایمان لانے کے ایمان لانا اس پہ کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. وما کنتا لدیہم اذ یلقون، یہ قرآن میں بہت جگہ آئے گا. وما کنتا، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے لے کر قیامت تک ہمیشہ ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے پوری بات. اور اللہ کہہ رہا ہے وما کنتا، آپ نہیں تھے، وما کنتا، آپ نہیں تھے. پتہ نہیں کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم بين، وہ دوسری جگہ یہ وما كنت لديهم اذ اجمعوا آتا ہے. وما كنت لديهم، پتہ نہیں کتنی جگہ آیا ہے یہ. وما كنت لديهم اذ يختصمون، بار بار قرآن کہہ رہا ہے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وما كنت لديهم اذ يختصمون وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم. بہت جگہ آ رہا ہے آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ہمیشہ سے تھے، آپ تو ہر جگہ تھے، ہر جگہ تھے، ہر جگہ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہوتی ہے یہ بات، لیکن اس کے باوجود شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو مجھے نا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لینا، تو میرے ساتھ ایسا مت کرنا. ان کی قبروں کو، ان کی قبر کو، قبر تو خیر ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک بس یہ تھا کہ ایک 3 دن رہے اور پھر اوپر چلے گئے. تو ایسی بس جو بھی ہے، تو مجھے میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا. لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی، اور وہ اللہ تعالیٰ اتنا مطلب شرک کر دیتے ہیں، سب تک پہنچا دیتے ہیں. بعض مسلمان تو شرک ہو گیا وہ، تو پھر مسلمان تو مشکل ہو جاتا ہے کہنا. خیر. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے تھے، ہر جگہ تھے، ہر وقت تھے، ہر جگہ ہیں، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ ہمارے، یعنی کہ مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے بعض بزرگ جو ہیں وہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ بہت زیادہ نقل کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور بھی بزرگ ہیں، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اور بھی اتنی کتنے لوگوں کے واقعات، کتنے لوگوں کے اس طرح کی باتیں ہیں کہ ان کو بولا کہ آپ تو حرم میں تھے، حالانکہ وہ حرم میں تھے ہی نہیں، وہ تو اپنے گھر میں تھے یا اپنے علاقے میں تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو لوگوں نے وہاں دیکھا، طواف کرتے ہوئے دیکھا، ہماری تو ملاقات ہوئی ہے آپ سے. بولتے نہیں، میں تو نہیں تھا، میں تو گئے ہی نہیں. یقین نہیں آتا تو پوچھ لو. تو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ہے تو نہیں گئے. شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعات میں بھی آتا ہے، عجیب سا ایک واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں دعوت میں آئیں گے، فلاں دن کو، فلاں تاریخ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم دعوت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی. بولتے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. پھر ایک اور صاحب، ان سے کچھ اگلے دن شاید ملتے ہیں، کسی اور دن ملتے ہیں، وہ بھی ان کو دعوت کرنا چاہتے ہیں، بزرگ آدمیوں کے لوگوں کو دعوت کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی وقت وہی بتایا جو انہوں نے بتایا تھا، تو انہوں نے ان کی بھی دعوت قبول کر لی. تو اس طرح کرتے کرتے انہوں نے بہت سارے لوگوں کی دعوت قبول کر لی. ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں 40 لوگوں کی دعوت تھی، 40 جگہوں پہ انہوں نے قبول کر لی تھی، اور وہ 40 کی 40 دعوتوں پہ ایک ہی وقت میں گئے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک وقت میں 40 جگہ ہو سکتے تھے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے عقیدے نکال لیے. میں نے کہا مجھ سے یہ بات جب کی گئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کیوں کی تھی؟ ایک مکہ میں رہتے، ایک مدینہ میں رہتے. اور جب شیخ عبد القادر جیلانی 40 کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کتنی جگہ ہو سکتے ہوں گے؟ ان سے تو زیادہ ہی ہو سکتے ہوں گے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکہ میں رہتے، ایک مدینہ میں رہتے، ایک شام میں، ایک عراق میں، ایک لبنان میں، ایک پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے پھر تو، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں. پھر تو جتنے ہر ملک میں ایک جگہ ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ، صحابی تو خیر وہ نہیں ہیں، تو اویس قرنی رحمہ اللہ کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ وہ بھائی زیارت کرنا چاہتے تھے، موجود تھے لیکن وہ نہیں آ سکتے تھے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، تو وہاں چلے جاتے. یعنی مختلف علاقوں میں ہوتے تو کتنے سارے صحابہ ہو جاتے نا پھر تو. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہے؟ اور پھر جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو حضرت علی کو، غالباً حضرت علی کو اپنا نائب بنایا تھا نا، کہ میری جگہ تم یہاں مدینہ میں یہاں کا سسٹم سنبھالو. اپنی نیابت ان کو بولا تھا کہ تم، وہ نہیں گئے تھے غالباً ساتھ. تو ان کو کیوں روکا وہاں پہ؟ ایک وہاں رہتے، ایک فتح مکہ کے لیے چلے جاتے. تو یہ سب جو ہے نا اپنی طرف سے فضول کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک وقت میں اتنی جگہ ہو سکتے ہیں، یا فلاں بزرگ ایک وقت میں اتنی جگہ ہو سکتے ہیں. یہ کوئی فضول ہے، سب کچھ سچ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر بالفرض یہ سچ ہو بھی تو اس سے کوئی باعث فضیلت بات ہے یہ؟ کیا یہ باعث فضیلت بات ہے؟ یہ باعث فضیلت بات نہیں ہے. باعث فضیلت بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق کتنی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ باعث فضیلت بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور حاصل ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فضائل عطا فرمائے تھے. جو اللہ کے نزدیک فضیلت والی چیزیں ہیں اس شریعت میں، آخری شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، جو اس دین میں آخری اور مکمل دین میں جو اللہ کے نزدیک باعث فضیلت چیزیں ہیں، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. کاش کہ یہ دین کا یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو خود ہی سے آٹومیٹکلی بہت سارے ہمارے جو مسکنسیپشنز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ہماری، وہ سب خود ہی سے ختم ہو جائیں گی. تو جب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں قبول کر لی گئیں تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جائے. اچھا یہ تو ساری بات ہو گئی تھی، میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. لیکن جو قرآن رکھا گیا تھا نا، وما كنت لديهم ذلك من انباء الغیب نوحی الیک وما كنت لديهم اذ یلقون اقلامهم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ نہیں تھے اس وقت، ان لوگوں کے پاس آپ نہیں تھے، اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم، جب وہ قرآن ڈالنے کے لیے اپنے اقلام، اقلام قلم کی جمع ہے، جب وہ قرآن ڈالنے کے لیے اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے. ٹھیک ہے. طریقہ یہ تھا کہ وہ جس سے تورات لکھتے تھے نا، جن قلم سے، وہ اپنے ان قلموں کو یعنی اقلام کو پانی کے بہاؤ، پانی کا بہاؤ جا رہا ہے اس میں ڈال دیتے تھے. اور قرآن یہ تھا کہ سب ڈال دیں گے پانی میں، جو پانی کے بہاؤ پہ چلا جائے گا اس کا نام نہیں نکلے گا، جو پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ جا رہا ہوگا، الٹا پانی کا بہاؤ ادھر ہے تو وہ ادھر جا رہا ہے، تو وہ اس کا قرآن یعنی قرآن میں اس کا نام نکلا ہے جس کا قلم ادھر جائے گا. تو زکریا علیہ السلام کا قلم اس طرح سے چلا گیا تھا، الٹا بہا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، یعنی کتنی اللہ ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنا قلم دریا میں ڈال رہے تھے، کہ وہ پورا قلم، جب پوری کہانی کیا تھی کہ بھائی جب وہ ڈالیں گے تو ادھر جائے گا ادھر جائے گا، جو پانی کے بہاؤ پہ چلا گیا وہ تو چلے گئے، لیکن جو پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ گیا ہم اس کا نام نکالیں گے. تو جب اس طرح انہوں نے قلم ڈالا تھا تو آپ نہیں تھے اس وقت. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم.
اور وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. جھگڑتے تھے کہ مطلب یہی ہے کہ وہی جو اس میں جو کہ کون کرے گا، ہر کوئی کرنا چاہتا بھائی میں کر لوں گا، میں کر لوں گا ان کی کفالت. تو وہ زکریا علیہ السلام کے حصے میں وہ کفالت آئی. ٹھیک ہے. اذ قالت الملائکہ، تو پھر یہ بیچ میں بس ایک بات آ رہی ہے. دیکھیں نا، اللہ میں ایک واقعہ سنا رہے ہیں، واقعہ سناتے بیچ میں ایک جملہ کہتے ہیں. اب مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کی پوری بات چل رہی ہے، فرشتے آئے تھے، فرشتوں نے مریم سے یہ کہا، 2 آیتیں اس پر ہوئی. پھر بیچ میں ایک بات آ رہی ہے کہ اے محمد، ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں. آپ نہیں تھے اس وقت جب وہ قلم ڈال لیتے، اور جس وقت وہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اس وقت بھی آپ نہیں تھے. بس یہ جملہ ایک بیچ میں بول رہے ہیں، جیسے ہم کوئی کہانی بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، پھر بیچ میں اس میں ایک سبق بتاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت اولاد کے اندر یا ٹیچنگ میں، ٹریننگ میں، اور تو اب تو کوچنگ ہے اور کاؤنسلنگ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی واقعہ سنا رہے ہیں تو جو واقعہ سنا رہے ہیں اس سے اگر کوئی ریلیٹڈ کوئی بہت اہم بات ہے جو آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ بیچ میں بول دینا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں واقعہ کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ایک سائنس ہے اس کے پیچھے. لیکن بعض دفعہ واقعات کا تسلسل باقاعدہ جو مقصد ہوتا ہے واقعات کا، وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، تسلسل سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ وہ مقصد حاصل ہو. تو اس مقصد کے لیے بعض اوقات کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس وقت اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یا تو کہتے ہیں پنچ لائن کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت یہ بات بولنے کی ہے، تو وہ تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر آپ وہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھو آپ نہیں تھے، یا کسی عقیدے کی اصلاح کرنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، پورا واقعہ سنا رہے ہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو بیچ میں یہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے. کہیں آتا ہے ذالک من انباء الغیب، کہیں آتا ہے تلک من انباء الغیب. ٹھیک ہے، وہی اس میں اشارہ ہے، ذالک بھی تلک بھی. خیر، تو اس سے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی واقعہ سناتے سناتے بیچ میں کوئی بات کر دینا، کوئی اس عقیدے کی اصلاح کر دینا، کوئی بات کی وضاحت کر دینا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں بہت بہترین عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اذ قالت الملائکہ، تو دوبارہ بات چلنے میں شروع کر رہے ہیں کہ اذ قالت الملائکہ، تو جب فرشتوں نے کہا مریم سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بشارت دیتا ہے اپنے کلیمے کی، جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا. عیسیٰ ابن مریم، مسیح ہے عیسیٰ، عیسیٰ مسیح ہے، مریم کا بیٹا. وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جو بڑا مرتبہ پانے والا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا تب بھی باتیں کرے گا، اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا تب بھی باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہے. کہولت کہتے ہیں عام طور پہ 40 سال سے اوپر کے اس کو عمر کو، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال سے پہلے اس دنیا سے اوپر چلے گئے. اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا ماں کی گود میں بھی، اور مکمل عمر کو بھی. مکمل عمر 40 سال کی ہوتی ہے، یعنی کہولت جو ہے وہ 40 سال کی عمر کو کہولت کہتے ہیں. اب اس کو کہلن جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئرس کے تھے تو وہ اوپر چلے گا، 33 سال کے تھے، تو ابھی کہولت کی تو عمر ہی نہیں ہوئی ہے. تو وہ تو اللہ میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا، تو اس کا مطلب ہے بچپن میں تو کر لی گود میں، ماں کی گود میں، لیکن کہولت والی بات تو نہیں ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد خود قرآن کریم کی ملٹیپل بہت ساری آیات سے ثابت ہوتا ہے. واپس آنا عیسیٰ علیہ السلام کا، واپس نازل ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو یہاں اور قرآن اور حدیث میں کئی جگہ کلمت اللہ فرمایا ہے. سورہ نساء میں بھی ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ بے شک عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ تو صرف کیا ہیں، مریم کے جو بیٹے ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمے ہیں، جس کو ٹھیک ہے. اور کیا ہے، روح ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح منہ، روح اللہ ہے. تو یوں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات بے شمار ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں آتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور پھر اس کو ہم اس سیاہی سے لکھیں تو اللہ کے کلام، اللہ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے. اگرچہ جیسے اور سمندر پھر سے آ جائیں اور آتے رہیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے.
لیکن خاص طور پہ یہاں پہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہنا اس حیثیت سے ہے کہ ان کی پیدائش باپ کے واسطے کے بغیر ہوگی. ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. جیسے کہ جو چیز عام اسباب کے خلاف ہوتی ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس کی نسبت کرتے ہیں، لیکن جو چیز اسباب کے تحت ہوتی ہے اس کو ہم کسی مخلوق کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں، کھانے کے کھلانے پلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کھلاتے پلاتے، یہ ماں باپ کو ذریعہ بناتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ کھلانے پلانے والے. صحیح ہے. صحیح. تو جس چیز میں واسطہ ہوتا ہے اس میں کسی اور کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، لیکن جس چیز میں واسطہ ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے، تو جس چیز میں واسطہ نہیں ہوتا اس چیز میں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم آپس میں کہتے ہیں بھائی، ایک دوسرے کو تو کہہ دیتے ہیں، ویسے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی ماں باپ جو ہے وہ بچے پیدا کرتے ہیں، ایک بات کہہ دیتے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو پیدا کیا؟ کبھی بھی نہیں کہا. کبھی بھی نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ کسی ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. تو جہاں کوئی ذریعہ ہوتا ہے وہاں اس ذریعے کی طرف نسبت کر دی جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہوتا، اگرچہ اصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں کرنے والے، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہم نسبت کر دیتے کبھی کبھی ماں باپ کی طرف کیونکہ ان کا ذریعہ بنا ہوتا ہے. لیکن جہاں ذریعہ نہیں ہوتا وہاں کسی دوسرے کی طرف نسبت ہم لوگ نہیں کرتے. تو صحیح اسی لیے بات ہے. کیونکہ یہ کسی باپ کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں بیچ میں باپ کا واسطہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پہ ان کو ڈائریکٹلی اس طرح سے کہا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی. اچھا، یہ جو مسیح ہے نا، مسیح کا لفظ یہ عبرانی زبان میں مشیحہ یا ماشیح کو کہتے ہیں، ماشیح یا مشیحہ. ٹھیک ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں برکت والے، مبارک. اچھا. تو یہ عربی میں آ کر یہ ماشیح یا مشیحہ سے یہ بن گیا مسیح. ٹھیک ہے، سین کی بجائے سین ہو گیا اور مسیح بن گیا. ٹھیک ہے. خیر، تو یہاں تک ہم فی الحال اس کو روک دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے. دنیا و آخرت میں بڑے عزت والے ہوں گے اور وہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بچپن میں بھی اور کہولت میں بھی. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. تو مریم کہیں گی کہ مجھے کیسے بچہ پیدا ہو گیا، مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وہی انہوں نے کیا کہا تھا، قال ربی انا یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانج ہے. وہی بات مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ انا یکون لی ولد. انہوں نے کہا تھا انا یکون لی غلام. دونوں نے انا یکون لی کہا تھا، ربی انا یکون لی، ربی انا یکون لی. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی فرمایا تھا، فرشتے نے کیا کہا تھا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء. یہاں بھی فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء. وہاں تھا اللہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، تمہیں بڑھاپے میں دے رہا ہے باہر سے کوئی بات نہیں. یہاں یفعل نہیں فرمایا، یہاں فرمایا یخلق، یعنی پیدا جیسے چاہیے، کیونکہ تمہیں تو بغیر باپ کے دے رہا ہے. ان کو ماں باپ دونوں تھے یحییٰ علیہ السلام کے، لیکن بوڑھے تھے. تو وہ اللہ کا فعل عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دیر سے کرتے ہیں سوری، اللہ کا فعل عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں، یعنی جوانی میں کر دیتے ہیں پیدا. لیکن جی. فیل ہٹ کر ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے پہلا کرتے ہیں لیکن کبھی دیر سے بھی کر دیا، اس کی مرضی. یہاں اللہ تعالیٰ جو، لیکن مریم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، ان کے ساتھ تو بشر نے چھوا ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پہ فیل کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پہ خلقت کی بات، یعنی پیدا کرنے کی بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ باپ سے پیدا کرتا ہے لیکن کبھی بغیر باپ کے بھی کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی. مگر بغیر باپ کے بھی کر سکتا ہے، یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے.
اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سر جی، تو پھر تو یہاں یہ سے انشاءاللہ مریم جو ہے وہ پہلی خاتون تھی نا، مطلب جن کے ساتھ فرشتے نے کلام کیا. ادروائز فرشتے نے کسی خاتون سے تو نہیں میرے خیال میں بات کی. اس کے بارے میں مجھے نہیں ہے. تو یہ ان کے دل میں جو وہی کی طرح یہ جو بات چیت آپ بتا رہے ہیں، یہ فرشتے کے ذریعے یا وہی مطلب دل میں خیال ہے فرشتہ وہ؟ انسانی شکل میں آ جاتا تھا، تو اس طرح پھر بات ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ جاتے تھے. اچھا. اس طرح ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا کوئی سوال ہے تو یا کوئی بات ہے تو پوچھ لیں. آپ لوگوں میں سے صرف ہماری جو سب صفیہ آنٹی ہیں جو کر رہی ہوتی ہیں بات، بقیہ بھی طالبات ہوتی ہیں بہت ساری ہیں. ابھی دیکھیں جیسے تقریباً چھ اور ہیں. تو آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ بولا کریں. ٹھیک ہے. کوئی سوال کر لیا کریں، کچھ بات کر لیا کریں. ابھی کچھ حضرات بھی تھے، وہ لیفٹ ہو گئے شاید. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا کچھ بولا کریں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس لیے تو خاموش نہیں رہتی کہ یہ ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر یہ یوٹیوب پہ جاری ہوتی ہیں، تو اس لیے تو خاموش نہیں رہتی کہ ہماری آواز چلی جائے گی. تو جو لوگ ویسے تو میری رائے یہ ہے کہ آواز کا پردہ نہیں ہوتا خواتین کا، اور شرعی حکم یہی ہے فقہ میں. لیکن بعض خواتین نہیں چاہتی کہ ان کی آواز سنی جائے، تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس لیے کرتی ہیں تو پھر چیٹ پہ لکھ دیا کریں. ٹھیک ہے. چیٹ اپلوڈ نہیں ہوتی یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے. تاکہ مجھے یہ ریئلائزیشن ہوتی رہے کہ ہاں بھائی آپ لوگ جاگ رہی ہیں اور آپ لوگ سن رہی ہیں. اور آپ لوگ توجہ سے سن رہی ہیں. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی، یہ تو صحیح ایسا صحیح. ٹائم ہوتا ہے کہ بعض خواتین سو رہی ہوتی ہیں یا مطلب ایسے ہوتی ہیں کہ وہ سوتے سوتے سن رہی ہیں. تو بہتر تو یہ کہ ادب ہے کہ ہم قرآن کو بیٹھ کے سنیں، اور بلکہ میں نے شروع سے بتایا کہ مصحف سامنے ہو، تاکہ ایک ایک چیز پہ ہم غور کریں کہ ہاں بھائی یہ لفظ ہے، اس سے یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، اب یہ لفظ ہے، اب اس سے یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ ذہن میں بیٹھے گا. صرف سننے سے وہ یعنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا ممکن ہی نہیں ہے. صحیح صحیح. اللہ چاہے تو وہ بھی کر دے، لیکن نارملی جو اللہ کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، توجہ نہیں دیں گے پوری، اس وقت تک اتنا زیادہ سمجھ نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے حسن السؤال نصف العلم، بہترین سوال یا اچھا سوال آدھا علم ہے. تو آپ لوگ سوال کریں گے تو آدھا نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ سوال، تو آدھا علم تو رہ جا رہا ہے. میں جتنا بھی پڑھا دوں گا، میرے پاس خود تھوڑا سا علم ہے، تو ویسے میں جو پڑھاتا ہوں اتنا تھوڑا سا ہی اس میں ہوتا ہے کچھ. تو وہ ویسے اتنا کم ہے، تو کم از کم آدھا علم تو آپ لوگ اپنے سوالات سے لے لیا کریں. تو سوالات کریں، توجہ دیں. تو یہ ہے. اور باقی جو حضرات ہیں ان سے تو بہت زیادہ پرزور گزارش ہے کہ بھائی آپ لوگ تو سوال کیا کریں نا. آپ لوگ کو تو آواز کا پردہ نہیں ہے نا. مطلب وہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے نا، مرد کی آواز کا پردہ تو کسی کے بھی نزدیک نہیں ہے. تو اسے لگتا ہے کہ ہاں بھائی میں صرف ریکارڈنگ نہیں کر رہا اور میں پڑھا رہا ہوں. یہ میں بار بار اس لیے آپ لوگوں کو کہتے رہتا ہوں کہ آپ لوگ کو بھی ہمت ہو، احساس ہو، اور کچھ نہ کچھ بولا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرا خیال استاد جی. ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. میرے خیال ہے سوال وغیرہ آپ لوگ کے نہیں ہے تو دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خفیہ علانیہ، چھپے ہوئے ظاہراً کیے ہوئے تمام گناہوں کو یا اللہ آپ معاف فرمائے.
آمین ہماری جو کمی کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے، ہماری آمین کمزوریوں پر نظر کرم فرمائے، ہمارے آمین کمزور جذبوں اور کمزور ہمتوں کو آپ طاقت بخشیں، قوت بخشیں۔ ہم کوئی بڑا مقصد، کوئی بڑا ویژن، کوئی بڑا ہدف، کوئی بڑا گول، کوئی بڑا ایم نہیں بنا پاتے، ڈرتے ہیں یا ہمت ہی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے یا اللہ آپ ہمیں ہمت عطا فرمائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ آم، بہت زیادہ اس میں تو وقت میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں عجیب ہمارا مسئلہ ہے، ہماری شاید پتہ نہیں گناہوں کی نحوست ہے یا کیا ہے، یا خود ہماری کمزوری ہے، اللہ جانے کہ یا اللہ ہم اس میں رمضان ہمارا سب سے تیزی سے گزرتا ہے، رمضان میں سب سے کم کام ہو پاتے ہیں، حالانکہ رمضان تو آپ نے خود رمضان کے بارے میں تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، ہمیں اس وقت اس میں سب مہنگائی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یا اللہ ہمارے اگر گناہوں کی نحوست ہے تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس کی نحوست کو برکت سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اور ہمارے تمام جو کام ہیں، جو ہمارے وقت ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہماری ہمتوں میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم کچھ ہمت بھی کر سکیں، کچھ نیت تو کریں۔ کوئی نیت کریں گے تو آپ پورے بھی کر دیں گے، پورا نہیں بھی ہوتا تو اجر تو آپ لکھ ہی دیں گے۔ مقام اصل تو مقصد ہے اجر ہونا، اجر کا ملنا آخرت میں، ثواب کا ملنا اور آپ کی رضا کا ملنا، اصل تو یہی ہے، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ تو یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں بڑے بڑے عزائم کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی وہ سب عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما۔ آپ کو سارے شرور کا پتہ ہے، سب سے پناہ عطا فرما۔ آپ کو ساری خیروں کا پتہ ہے، ساری خیریں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما، جو کچھ پڑھا گیا، کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، سمجھا گیا، سمجھایا گیا، یا اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ ہمارے ایمان، عقائد، نظریات، اعمال، افعال سب کی اصلاح فرما، اپنی رضا کے مطابق ان سب کو بنا دیں۔ ہم سے جو اگر اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما، غلطی ہو گئی ہو تو اس کو صحیح فرما، کمی کوتاہیوں کو بھی صحیح سے بدل دے، غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے ان چھوٹی موٹی تھوڑی دیر تیرے کلام کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، تو یا اللہ اس چھوٹی ٹوٹی پھوٹی چھوٹے موٹے اور خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعین، آمین بحرمت سید المرسلین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔